بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ مدینہ کے اندر ایک نوجوان بلانکا حسین تھا۔ دو شہزائیں اس کے حسن پر بے پناہ لٹو تھی۔ جس وقت اس خوش رنگ اور فولاد بدن نوجوان کو دربار خلافت میں پیش کیا گیا تو حاضرین مجلس اس کے دلکش گورے بدن کا غور سے مشاہدہ کرنے لگے۔ اس جوان سال کا قدرے بڑا سر، خوبصورت چوڑی پیشانی اور اس پر لٹکے ہوئے خمدار سیاہ بال، ہلکی باریک بھویں، دراز پلکیں، سرمنگی آنکھیں، خوشنما رخسار، نازک ہونٹ اور پھولوں جیسے شفاف دندان اور خوشنما دبلا پیٹ اور چوڑا سینہ اور چاند سے بڑھ کر چہرہ دیکھنے والوں کی آنکھوں کو حیران و پریشان کر رہا تھا۔ اسے دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یقین آ گیا کہ واقعتاً یہی وہ نوجوان ہے جس کا جمال مقناطیس کی طرح راہ چلتی خواتین اور گھر بیٹھی دو شہزاؤں کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، اور وہ رات کی تاریکیوں میں جذبات سے مغلوب ہو کر اس کے حسن کے گیت گا رہی ہیں۔ آپ نے خواتین کو اس کے دل ربا حسن کے فتنے سے بچانے کے لیے اس کا سر منڈوانے کا حکم دے دیا۔ اس بیچارے کو بارگاہ خلافت کا حکم ٹالنے کا یارانہ نہ تھا، اس لیے یہ حجام کے آگے بیٹھ گیا اور اپنا سر منڈوانے لگا۔ جب وہ سر منڈوا چکا تو اس کی پیشانی یوں نمودار ہوئی کہ گویا وہ چاند کا ٹکڑا ہو، اور وہ پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت نظر آنے لگا۔ یہ دیکھ کر آپ نے دوسرا حکم جاری کیا کہ اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے۔ چنانچہ وہ امامہ پہن کر مزید خوبصورت نظر آنے لگا۔ جب وہ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے لیے جاتا تو راہ چلتی خواتین کی نگاہیں اس کی سرمنگی آنکھوں پر مرکوز ہونے لگیں اور وہ اسے گلی کوچوں میں دیکھ کر مبہوت رہ جاتی۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ اے نوجوان، تم اس شہر میں نہ رہو اور بصرہ چلے جاؤ۔ اس نے وجہ پوچھی تو آپ نے صرف اتنا ہی جواب دیا کہ یہ میرا حکم ہے، اور مزید کچھ نہ بتایا۔ اس بیچارے نے بارگاہ خلافت کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، لیکن اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا گیا۔ جب اس نے امیر المومنین کے کسی ہمنشین سے اس کارروائی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ معاملہ دراصل یہ ہے کہ گزشتہ رات جب دارالخلافہ کی رعایا میٹھی میٹھی نیند کے مزے لوٹ رہی تھی تو امیر المومنین حسب ضرورت معمول دارالخلافہ کی گلی کوچوں کا گشت کر رہے تھے کہ نصف شب کے قریب ایک دروازے پر سے ان کا گزر ہوا تو ان کے کانوں میں ایک خاتون کی آواز پڑی جو بڑی پرسوس آواز سے شعروں میں اپنی آرزو کا اظہار کر رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ بھلا کوئی صورت بن سکتی ہے کہ میں شراب پی سکوں، اور بھلا کوئی راہ نکل سکتی ہے کہ میں نصر بن حجاج کے پاس پہنچ جاؤں، اس نوجوان کے پاس پہنچ جاؤں جو شریف النسل ہے، خوبا ہے، عزت دار ہے اور ضدی بھی نہیں ہے، وہ بلند مجلسوں والا ہے، ہم سروں کو واپس دھکیل دینے والے قبیلے سے ہے، قابل دید جوانی میں قدم رکھ چکا ہے، اس کا چاند کا سا مکھڑا تاریک رات کو جگمگا دیتا ہے۔ جو ہی آپ کے کانوں میں یہ اشعار پڑے تو فرمایا، اچھا میرے ہاں اس شہر میں ایسا نوجوان بھی ہے کہ اگر اس کی خوبصورتی کو مصنوعی طریقے سے کم نہ کیا گیا تو خواتین کے بہک جانے کا خطرہ ہے، چنانچہ انہوں نے اپنے خیال میں تمہاری خوبصورتی کم کرنی چاہیے تو تم پہلے سے بھی بڑھ کر خوبصورت نظر آنے لگے، اور انہیں حساس رپورٹیں ملنے لگیں اور وہ سوچنے لگے کہ اگر اس پاکیزہ دل نوجوان کو یہاں رہنے دیا گیا تو یہ کسی دن کسی کی تیر نگاہ کا شکار ہو جائے گا، اس لیے انہوں نے آپ کو بصرہ بھیجنے اور وہاں بسانے کا پروگرام بنایا ہے، لہٰذا اللہ کا نام لیجئے اور رخ سفر باندھ لیجئے۔ امیر المومنین آپ کو بصرہ بھیجنے کا ارادہ کر چکے ہیں اور وہ اس ارادے سے ٹلنے والے نہیں، چنانچہ وہ نوجوان بصرہ چلا گیا۔ مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔